چین کے ایک دلکش اسکول میں لیوے نامی ایک ہونہار اور خوبصورت لڑکا زیر تعلیم تھا۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں شاندار تھا بلکہ کھیل کود میں بھی پیش رہتا تھا۔ اسی اسکول میں میلن نامی ایک لڑکی بھی تھی جو اپنی معصومیت اور دلکش مسکراہٹ کے لیے سب میں جانی جاتی تھی۔ ایک روز اسکول کے سالانہ جشن کے موقع پر لیوے کی نظر میلن پر پڑی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کی سادگی اور خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ میلن نے بھی ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دلوں میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ پہلی نظر کے بعد لیوے کا دل میلن کو مزید جاننے کے لیے بے تاب رہنے لگا۔ ایک سے پہر اسکول کی خاموش لائبریری میں لیوے ایک خاص کتاب کی تلاش میں مصروف تھا مگر وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ اچانک میلن اس کے قریب سے گزری اور اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ لیوے نے اسے کتاب کا نام بتایا اور میلن نے فوراً وہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ ان کی پہلی رسمی گفتگو تھی جہاں دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی کو خوشگوار پایا۔ لیوے اور میلن کی دوستی اب پروان چڑھ رہی تھی۔ جلد ہی انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان کے مشاغل کتنے ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کو آرٹ اور موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا۔ اسکول کے آرٹ کلب میں وہ اکثر اکٹھے ہوتے، رنگوں سے کینوس پر کہانیاں بناتے اور مدھر دھنیں سنتے۔ لیوے کو میلن کی بنائی گئی ہر تصویر میں ایک خاص خوبصورتی نظر آتی اور میلن لیوے کے گٹار کی دھنوں میں کھو جاتی۔ یہ مشترکہ شوق انہیں ایک دوسرے کے اور قریب لے آیا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا اور ان کی معصوم دوستی آہستہ آہستہ گہرے لگاؤ میں ڈھلنے لگی۔ اسکول کے بعد بھی وہ اکثر ملتے، پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور کبھی کبھار ہلکی پھلکی چائے پینے چلے جاتے۔ لیوے ہمیشہ میلن کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ میلن بھی لیوے کے ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی اور اسے ہمت دلاتی۔ کلاس روم سے لے کر کھیل کے میدان تک وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نظر آتے۔ اگرچہ ان کی زبانیں خاموش تھیں مگر ان کی آنکھیں اور ان کے اشارے سب کچھ کہہ رہے تھے۔ لیوے اکثر میلن کے لیے اس کے پسندیدہ پھول لے آتا، اس کے بیگ میں چپکے سے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ رکھ دیتا۔ میلن بھی لیوے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے بنے تحفے تیار کرتی، جیسے کوئی خوبصورت کارڈ، اس کے پسندیدہ رنگ کا بریسلٹ۔ ان کے دوست بھی ان کی بڑھتی قربت کو دیکھ کر مسکراتے اور انہیں چھیڑتے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ دونوں اپنے دلوں میں ایک میٹھا احساس پروان چڑھا رہے تھے لیکن اسے زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسکول کے سالانہ فیسٹیول کی رات تھی۔ پورا اسکول رنگا رنگ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لیوے اور میلن ایک ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے، مختلف اسٹالز دیکھ رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ اچانک لیوے نے بے اختیار میلن کا ہاتھ تھام لیا۔ میلن نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور لیوے نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میلن، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اسی لمحے پٹاخوں کی آواز سے پورا آسمان گونج اٹھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ فیسٹیول کے اگلے دن اسکول کی چھٹی کے بعد لیوے نے میلن کو اسکول کے خوبصورت باغیچے میں بلایا۔ باغیچہ خاموش تھا اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لیوے نے گہری سانس لی اور میلن سے کہا، میلن، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میرا دل بس تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ میلن کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی اور اس نے مسکرا کر جواب دیا، لیوے، میں بھی تمہارے لیے بالکل یہی محسوس کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دلوں میں چھپے تمام احساسات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس دن سے لیوے اور میلن کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ اب محض دوست نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ اسکول کے ان سنہری دنوں میں ان کی محبت پروان چڑھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنے کا وعدہ کرتے۔ ان کی محبت کی کہانی اسکول کے باقی طلباء کے لیے ایک روشن مثال بن گئی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سچی محبت کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ مل سکتی ہے۔